پردہ نشین مذہب اسلام کی مقدس شہزادیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ سر شام سے لے کر اب تک یہ محفل نور کے برسات میں نہاتی ہوئی آ رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو بخوبی علم یہ ہے کہ کل یکم محرم الحرام سے اس گاؤں کے سرزمین پر ذکر شہدائے کرب و بلا شروع ہوا، اور آج دوسری تاریخ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو ذکر شہدائے کربلا سننے اور اس پر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ آئیے بیان شروع کرنے سے پہلے ہم سب مل کر عبداللہ کے لفظ جگر، آمنہ کے دل کے نور، آنکھوں کے چین، جس کے صدقے میں پوری دنیا بنائی گئی، جس کے صدقے میں چرند و پرند، شجر و حجر، انسان و نباتات، ہوا پانی درخت، تمام چیزیں بنائی گئی۔ آئیے ہم سب اس نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں گے۔ کون نبی؟ جس کی بہائی عشق کا مفتی، 14ویں صدی کا سب سے بڑا عالم دین، محقق، مفسر، محدث، مدرس، مصنف، اپنے وقت کا سب سے بڑا مفتی، کنز الکرامت، جبل استقامت، غواث بحر معرفت، الشاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کچھ اس طرح بیان فرماتے ہیں: یا رسول اللہ، سرور کہو کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ لے کہ سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے کہ کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ تمام سامعین یک زبان ہو کر ادب کے ساتھ آمنہ کے لال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آواز بلند درود شریف پڑھیں: اللہم صلی علی حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ کل شان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیان سے آپ تمامی حضرات ملحوظ ہوئے۔ آپ تمامی حضرات نے حضور کے شان کو سنا۔ کل ہی میں نے بتایا تھا کہ اگلے دن کیا بولنا ہے، کس کے شان کی بات کرنی ہے۔ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ۔ کل میں نے بتایا تھا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد
اس روئے زمین پر جو سب سے زیادہ افضل ہے، جو سب سے زیادہ ممتاز ہے، جو سب سے زیادہ حضور کا مقبول ہے، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات ہے۔ آج ہم شان صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سماعت فرمائیں گے۔ ضرور شریف پڑھیں۔ سیدنا و شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، عیار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، الہی رحم فرما، خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے، واسطہ صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا۔ آج ہم تمامی حضرات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سنیں گے انشاءاللہ۔ آپ کا ذوق، آپ کا شوق اللہ رب العزت اپنے حبیب کے صدقے میں سلامت رکھے۔ ہر انسان کا اپنا ایک الگ تجربہ ہوتا ہے۔ 10 سے 20 سال والا مجھ سے کچھ الگ سننا چاہ رہا ہوگا، 20 سے 25 سال کے لوگ مجھ سے کچھ الگ سننا پسند کرتے ہوں گے، 30 سے 40 سال کے لوگ مجھ سے کچھ الگ پسند کرنا شروع سوچتے ہوں گے۔ میں جا کر زنا کر لیتے ہیں کیونکہ ہماری طبیعت ہے نا، جب ہماری طبیعت چاہتی ہے شراب نوشی کرنے کو تو ہم شراب نوشی کر لیا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری طبیعت ہے نا، جب ہماری طبیعت چاہتی ہے بھائی کا حق مارنے کو تو ہم بھائی کا حق مار لیا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری طبیعت ہے نا، جب ہماری طبیعت چاہتی ہے والدین کو تکلیف دینے کو تو ہم والدین کو تکلیف دے دیا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری طبیعت ہے نا، جب ہماری طبیعت چاہتی ہے کسی کی زمین پر ہڑپنے کی تو ہم اس کے زمین پر ہڑپ لیا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری طبیعت ہے نا، ہماری طبیعت چاہتی ہے گناہ کرنے کو پیارے تو ہم گناہ کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری طبیعت ہے نا، اسی لیے ہم آپ کی طبیعت کے مطابق تقریر نہیں کریں گے، اسی لیے آپ کے من کے مطابق کوئی عالم تقریر نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کی طبیعت ہماری طبیعت ہے، آپ کی طبیعت کے مطابق تقریر نہیں کی جاتی ہے، اگر تقریر کی جائے گی تو مصطفیٰ کی طبیعت کے مطابق تقریر کی جائے گی، کیونکہ آپ کی طبیعت خالی طبیعت ہوا کرتی ہے اور مصطفیٰ کی طبیعت شریعت ہوا کرتی ہے۔ ارے مصطفیٰ چلے تو شریعت، مصطفیٰ بیٹھے تو شریعت، مصطفیٰ دیکھے تو شریعت، مصطفیٰ کھائے تو شریعت، مصطفیٰ بیٹھے تو شریعت، مصطفیٰ چلے تو شریعت، ہر آدھا میرے مصطفیٰ کی شریعت ہوا کرتی ہے، ہر آدھا میرے مصطفیٰ کی شریعت ہوا کرتی ہے۔ یہی تو مطلب کہ اعلیٰ حضرت کا امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے ہیں کہ اللہ کی سرتابہ عدم شان ہے یہ، انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن کو ایمان بتاتا ہے اما ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میری جان ہے یہ۔ انسان کی طبیعت کی، ہماری طبیعت کی بات نہیں کی جائے گی، آپ کی طبیعت کی بات نہیں کی جائے گی، یا ہماری طبیعت ہے نا، جب ہماری طبیعت چاہتی ہے کسی کو تکلیف دینے کو ہم تکلیف دے دیتے ہیں، کیونکہ ہماری طبیعت ہے نا، جب ہماری طبیعت چاہتی ہے بھائی کا حق مارنے کو ہم مار لیا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری طبیعت ہے نا، جب ہماری طبیعت چاہتی ہے زنا کرنے کو تو کسی اندھیرے میں جا کر ہم زنا کر لیتے ہیں، کیونکہ ہماری طبیعت ہے نا، جب ہماری طبیعت چاہتی ہے کہ ہم کوئی بڑا گناہ کر لیں تو ہم گناہ کر لیا کرتے ہیں، کیونکہ ہماری طبیعت ہے نا، اس لیے آپ کے طبیعت کے مطابق تقریر کبھی نہیں کی جاتی ہے، نہ کی جائے گی، مصطفیٰ کے طبیعت کے مطابق تقریر کی جائے گی، کیونکہ مصطفیٰ کی طبیعت ہی شریعت ہے، مصطفیٰ چلے تو شریعت، مصطفیٰ دیکھے تو شریعت، مصطفیٰ بیٹھے تو شریعت، مصطفیٰ پیے تو شریعت، مصطفیٰ کھائے تو شریعت، اور یہی شریعت اسی طبیعت کو جب کوئی لیتا ہے تو انسان ابو بکر صدیق بنتا ہے، اسی طبیعت کو جب کوئی اپناتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو جب کوئی اپناتا ہے، حضور کے نقش قدم پر کوئی چلتا ہے، تب جا کر وہ کوئی صدیق اکبر بنتا ہے، تب جا کر کوئی عمر فاروق اعظم بنتا ہے، تب جا کر کوئی مولا کائنات بنتا ہے، تب جا کر کوئی عثمان غنی بنتا ہے۔ اسی لیے آج بھی ضرورت ہے ہمیں کہ حضور کے طبیعت پر جیسے ابو بکر نے عمل کیا، حضور کے شریعت پر جیسے ابو بکر نے عمل کیا، ویسے ہمیں بھی ابو بکر کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ آج ہمارا بیان عنوان ہے شان صدیق اکبر۔ آخر صدیق اکبر ہیں کون؟ کس ذات کا نام ہے ابو بکر؟ تو آؤ میں آپ کو تاریخ کے پنے کو پلٹ کر آپ کے سماعتوں تک رکھوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا نام
عبداللہ اور کنیت ابو بکر ہے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کا عتیق اور صدیق یہ لقب ہے. کیا نام کیا ہے؟ عبداللہ، کنیت ابو بکر، صدیق و عتیق لقب ہے. کس کا لقب ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے. جب آپ غور کریں گے کہ صدیق کیوں کہا جاتا ہے، ابو بکر کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے، اب کس نے کہا ہے، تو پتا چلا کوئی دنیا دار ابو بکر کو صدیق نہیں کہا. جب آپ تاریخ کے پنے کو اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ بات بیان ہو جائے گی کہ کسی دنیا دار نے ابو بکر کو عتیق نہیں کہا. مگر اگر کہا ہے کسی نے صدیق و عتیق ابو بکر کو، تو وہ کوئی اور نہیں، آمنہ کا لال عبداللہ کا لقب ذکر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا نبی ابو بکر کو صدیق کہہ رہا ہے، میرا نبی ابو بکر کو عتیق کہہ رہا ہے. آپ جب لفظ صدیق پر غور کریں گے، صدیق کون؟ صدیق کون؟ صدیق کا لقب کیوں ملا؟ کیوں صدیق کا لقب ملا آپ کو؟ تو اس میں واقعی معراج کا سب سے حسین موقع سامنے، مرحلہ سامنے پیش آتا ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے واپس آتے ہیں، معراج کر کے واپس آتے ہیں، آقا لوگوں کو بتاتے ہیں پیارے میں نے معراج کیا ہے، معراج پر رب تعالیٰ کی زیارت کی ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے معراج کے واقعے کو لوگوں کے سامنے رکھا، لوگ تردد کے شکار ہوئے، لوگ بہانے بنانے لگے، لوگ کشمکش میں پڑ گئے، لوگ تردد میں پڑ گئے. آخر محمد یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ معراج پر گئے تھے، کیسے گئے تھے؟ زنجیر ہلتی رہی، در بولتا رہا. معراج سے لوٹے تو ام ہانی کا گھر بولتا رہا. بات معراج کا فلسفہ کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ماننے کے لیے تیار ہی نہ تھا کوئی. آقا فرما رہے ہیں کہ معراج پر گیا تھا، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لوگ تردد میں پڑے ہوئے ہیں. لیکن قربان جاؤں ابو بکر کی ذات پر، جب ابو بکر کی ذات ابو بکر کے کانوں میں یہ صدا گونجتی ہے کہ آقا نے فرمایا کہ میں معراج پر گیا ہوں. جب ابو بکر یہ اتنا سنتے ہیں، بغیر چھو چھڑا کے، بغیر تردد کے فوراً زبان حال سے یہ پکار اٹھتے ہیں، اللہ کی قسم اگر میرا نبی کہہ رہا ہے کہ میں معراج پر گیا تو حق ہے، حق ہے، حق ہے، سبحان اللہ، حق ہے. اس ذات کا نام ابو بکر صدیق ہے، اس ذات کا نام بکر. لوگ تردد میں پڑے ہوئے تھے، لوگ تردد کے شکار تھے. یار حضور کہہ رہے معراج پر گئے تھے، رب کی زیارت کی، لوگ پریشان تھے، لوگ دیر میں فیصلہ لے رہے تھے. ابو بکر جب سنتے ہیں کہ آمنہ کے لال نے یہ بتایا ہے کہ میں معراج پر گیا تھا، ابو بکر بغیر چون چھڑا فوراً اس بات کی تصدیق کر لیتے ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضور نے ابو بکر کو صدیق کہا، اور ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی کون ہے؟ بیٹی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، بیٹی ہے. اور یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نکاح میں ہے. سب سے محبوب حضور کے جوزہ میں سے سب سے محبوب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ صدیق آپ کو کہنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کوئی بات کہتے تھے تو سب سے پہلے اس بات کی تائید ابو بکر کیا کرتے تھے. کون کیا کرتے تھے؟ ابو بکر فوراً بغیر چوچلا مان لیا کرتے تھے، کیونکہ ابو بکر یہ جان رہے تھے یہ جو محمد رسول اللہ ہے، یہ جو آمنہ کا لال ہے، یہ اپنے من سے کچھ نہیں بولتے ہیں، بلکہ رب کا حکم ہوا کرتا ہے تو حضور بولا کرتے ہیں. اور رب کا حکم وہ ہے کہ رب کا حکم وہی نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب جس میں شک اور شبہہ کی کوئی گنجائش نہیں. رب کا کلام ہے نا، قرآن مقدس رب کا کلام ہے. اور حضور کی بات یہ ہے کہ زمین اپنی جگہ سے ٹل سکتی ہے،
آسمان اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، آتی ہوئی دریا کی موجیں طغیانی اپنا راستہ بدل سکتی ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے، محمد رسول اللہ کی بات غلط نہیں ہو سکتی۔ ایک وجہ یہ بھی ہے صدیق کو، ابو بکر کو صدیق کہنے کی، دو وجہ ہو گئی۔ ابو بکر کو صدیق کہنے کی کتنی وجہ ہو گئی؟ آپ سنیں میری طرف اپنی توجہات کر کے، کتنی وجہ ہو گئی؟ دو وجہ ہو گئی، ایک دم غور سے سنیے اور تاریخ کو اور جو خطاب ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریے۔ دو وجہ ہو گئی، ایک کیا لقب ہے، ایک تو صدیق تھا، ایک دوسرا لقب کیا تھا؟ عتیق، بھولیے گا مت، کیا دوسرا لقب؟ عتیق۔ عتیق، عتیق کے جب معنی آپ لغت میں دیکھیں گے تو پتہ چلے گا آزاد کروانا، جہنم سے آزاد کروانے والا۔ اس کے پیچھے کیا وجہ ہے عتیق کے پیچھے؟ تو آؤ ذرا اب مکے کی سرزمین پر پھر واپس چلنا ہوگا، اور ابو بکر نے جس کو آزاد کروایا تھا حضرت بلال کی زندگی کو دیکھنا ہوگا۔ اب بلال کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، کون بلال؟ اللہ اکبر۔ تاریخ جب آپ پڑھیں گے حضرت بلال، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑیں گے۔ حبش کا رہنے والا وہ بلال غریب ہے، غم کا مارا ہے بیچارہ، امیہ کی غلامی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، مکے کی وادی میں رہ رہا ہے۔ امیہ بلائے بلال دوڑا ہوا جائے، امیہ کا بیٹا بلائے بلال دوڑا ہوا جائے، امیہ کی بیوی بلائے بلال دوڑا ہوا جائے، امیہ کے گھر والے بلائے بلال دوڑا ہوا جائے۔ کیا غلامی کی زندگی گزار رہا ہے بلال، کیا غلامی کی زندگی گزار رہا ہے بلال۔ اللہ اکبر۔ جب بلال کی زندگی پڑھیں گے، یہ وہی بلال ہے جس پر ظلم کی نئی نئی داستان ظاہر کی گئی ہے، یہی وہ بلال ہے جس کے سینے پر امیہ نے پتھر پروائے تھے، یہی وہ بلال ہے جس کو مکے کی گلیوں میں امیر کے بچوں نے گلے میں رسیاں ڈال کر گھسیٹا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہی وہ بلال ہے جو مکے کی سرزمین پر ستایا جا رہا ہے، امیر کے بچے بلال کے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی پتھریلی گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں۔ بلال پر ظلم پر ظلم، ظلم پر ظلم ہو رہا ہے، لیکن جب بلال نے غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں ڈالا، غلامی رسول کا پٹا اپنے گلے میں بلال نے ڈالا، جب حضرت بلال کی یہ خبر امیہ تک پہنچتی ہے، امیہ کو یہ خبر موصول ہوتی ہے، امیہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ بلال نے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا ہے، بلال تو حضور کا غلام بن گیا ہے، بلال تو اللہ کا ماننے والا بن گیا ہے، بلال ایک خدا کی عبادت کرنے والا بن گیا ہے۔ امیہ آتا ہے، بلال سے پوچھتا ہے، اے بلال کیا تم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا ہے؟ بلال کہتے ہیں ہاں میں نے کلمہ طیبہ پڑھ کر داخل اسلام ہو گیا ہوں۔ امیہ کہتا ہے اے بلال نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اے بلال نبی کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اے بلال لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا چھوڑ دے، اے بلال حضور کی محبت سینے سے نکال دے، اے بلال ایک اللہ کو عبادت، ایک اللہ کی عبادت کرنا چھوڑ دے، اے بلال حضور کی محبت جس سے نکال دے۔ غلام آقا کہتے ہیں آقا کو بلال کہتے ہیں اے امیہ سن لے، یہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ جب یہ امیہ نے یہ سنا تھا کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، امیہ بلال کا دو گنا ظلم کرنا شروع کر دیتا ہے، بلال پر امیہ ظلم پر ظلم کر رہا ہے، دو گنا ظلم کر دیا ہے، سینے پر پتھر کھا رہا ہے بلال، مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے بلال، مکے کی پتھریلی وادیوں میں ستایا جا رہا ہے بلال۔ امیہ بلائے بلال دوڑا ہوا جائے، امیہ کی بیٹی بلائے بلال دوڑا ہوا جائے، امیہ کا بیٹا بلائے بلال دوڑا ہوا جائے، امیہ کے لوگ بلائے بلال دوڑا ہوا جائے، امیہ کے گھر والے بلائے بلال دوڑا ہوا جائے۔ جب امیہ نے بلال سے کہا اے بلال تو نبی کونین کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دے، اے بلال نبی کونین کی محبت دل سے نکال دے، بلال نے امیہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر کہا تھا اے امیہ سن لے، میں محمد عربی کا غلام ہوں، میرے سینے میں محمد رسول اللہ کی محبت آ چکی ہے، اے امیہ سن لے، جسم کے ایک ایک ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، ہاتھ کٹوایا جا سکتا ہے، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتے ہیں، زبان کٹوائی جا سکتی ہے، آنکھ کٹوائے جا سکتے ہیں، پیر کٹوائے جا سکتے ہیں، دل کے ٹکڑے ٹکڑے تو ہو سکتے ہیں، لیکن آمنہ کے لال کی محبت اس سینے سے نہیں نکل سکتی۔ گویا کہ حضرت بلال امیہ کی آنکھوں میں آ کر ڈال کر یہ کہہ رہے تھے اے امیہ سن لے، جو جان مانگو گے وہ جان دوں گا، جو مال مانگو گے وہ مال دوں گا، لیکن یہ ہو سکے گا کہ ہم سے ہر دن خان نبی کا کیا ہو جائے۔
امیہ حیران و پریشان ہو گیا ہے، غریب بلال ہے، حبش کا رہنے والا ایک بلال ہے، ایک غریب بلال ہے، ظلم اتنا ہو رہا ہے۔ آج ہم نے بھی کلمہ تو پڑھا ہے، وہی کلمہ تو ہم نے پڑھا جو بلال نے پڑھا تھا، اسی نبی کو ہم بھی تو مانتے ہیں جس نبی کو بلال نے مانا تھا، اسی خدا کو تو ہم بھی مانتے ہیں جس خدا کو بلال نے مانا تھا۔ لیکن آج ہمارے سامنے اگر کوئی یہ دھمکی دے دے کہ اگر حضور کا نام لوگے تو تمہارے گھر کو چھین لیا جائے گا، اگر حضور کا نام لوگے تو تمہارے بیوی بچوں کو تم سے جدا کر دیا جائے گا، ہم فوراً ڈر جائیں گے، ہمارے اوپر گھر کی محبت غالب آ جائے گی، بچوں کی محبت غالب آ جائے گی، ہمارے پاس پیسہ بھی ہے، کھانے کو کھانا بھی ہے، پہننے کو کپڑا بھی ہے اور آزاد بھی ہے، لیکن غلام بلال کی شان کیوں الگ ہے؟ اسی نبی کو بلال بھی مان رہا ہے، اسی خدا کو بلال بھی مان رہا ہے، ظلم بھی بلال پر ہو رہا ہے، پتھر بھی بلال کھائے تو پتھر بھی بلال کے سینے پر توڑے جائے، پتھر بھی بلال کھائے، ظلم بھی بلال پر ہو، غلام بھی بلال بن کر رہے، ہر کام بلال کرے بھی، اور جب حضور کی محبت سینے میں دل میں بیٹھ جائے اور اس کا مالک یہ کہے بلال محبت رسول دل سے نکال دے، تو بلال کا تیور بدل جائے، اور تیور بدلنے کے بعد جذباتی انداز میں عشق میں کچھ اس طرح کر دے، امیہ تجھے جو کرنا ہے وہ کر لے، اس دل سے حضور کی محبت نہیں نکل سکتی۔ کیا اچھی بات ہے یار، کیا اچھی بات ہے، کیا اچھی بات ہے، کتنی بات ہو گئی۔ اب جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عتیق لفظ عتیق پر آپ لوگ غور کیجئے گا، میرے خطاب سے آپ بھٹکیے گا بت نہیں، انشاءاللہ العزیز ایک ایک لفظ آپ کے ذہن و دماغ میں بیٹھے گا۔ دوسرا لقب کیا تھا؟ عتیق۔ دوسرا لقب کیا تھا؟ کس کا لقب ہے یہ؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ دوسرا لقب عتیق ہے، عتیق کے معنی آزاد کرنا۔ تو جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملتی ہے کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کا مالک اس پر اور ظلم کرتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام آقا کے پاس جاتے ہیں، امیہ کے پاس پہنچتے ہیں، امیہ سے بات چیت کرتے ہیں، بات چیت کرنے کے بعد امیہ کو کچھ درہم و دینار، کچھ پیسہ روپیہ دے کر، کچھ ساز و سامان دے کر حضرت بلال کو آزاد کروا لیتے ہیں۔ اب بلال آزاد ہوا ہے، بلال اب آزاد ہو گئے، کہاں امیہ کے چنگل سے آزاد ہو گئے، بلال اب آ گئے، حضور کے غلامی آ گئے۔ حضرت بلال کو کس نے آزاد کروایا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ کس نے آزاد کروایا؟ تمام لوگ بولے حضرت ابو بکر۔ یہ کون خلیفہ ہیں؟ پہلے خلیفہ ہیں، آزاد کروایا اللہ اکبر، ابو بکر ہے۔ اچھا بلال کی بات ہو رہی ہے تو بلال کی زندگی کو آپ کے سامنے پیش کریں، بس دو چار دنوں میں اس کو پھر اپنے ٹاپک میں آ جاتا ہے۔ بلال کون؟ اور یہ ذہن اسی سے یہ موضوع ہے، ذہن میں آپ اپنے بٹھائیے گا میرے چندے کو۔ حضور سے عشق کیا جاتا ہے تو ملتا کیا ہے؟ حضور سے اگر پیار کیا جائے تو ملتا کیا ہے؟ بلال کون ہے؟ غریب انسان، کون؟ حبش کا رہنے والا غلام بلال ہے، لیکن جب حضور سے محبت ہوگی، اللہ اکبر، فتح مکہ کا دن ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصیب عطا فرمائی، فتح مکہ کا دن ہے، فتح مکہ کا دن ہے، لوگ جمع ہوئے ہیں، آمنہ کا لال دل ہے، عبداللہ کا لقب جگر بھی سامنے ہے، اور حضور کے سامنے غلام بلال بھی ہے۔ بلال سامنے موجود ہے، آقا بلال کے سامنے، بلال آقا کے سامنے موجود ہے، نظروں سے نظر ملی ہے، غلام آقا کی نظر ملی ہے، نوکر والی کی نظر ملی ہے، آپس میں آقا غلام کی نظر ملی ہے۔ آقا فرماتے ہیں اے بلال یاد کر
کر یہ وہی مکہ ہے جس مکے میں تجھ پر ظلم کیا. آقا بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی مکہ ہے جس مکے میں مجھ پر ظلم کیا گیا ہے. آقا فرماتے ہیں اے بلال یاد کر یہ وہی مکہ ہے جس مکے کی سرزمین پر تیرے سینے پر پتھر توڑے گئے. بلال فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ وہی مکہ ہے جہاں میرے سینے پر پتھر توڑے گئے. آقا فرماتے ہیں اے بلال یاد کر یہ وہی مکہ ہے جس مکے کی گلیوں میں امیروں کے بچوں نے تیرے گلے میں رسی ڈال کر مکے کی پتھریلی گلیوں میں گھسیٹا تھا. آقا فرماتے ہیں آیا بلال فرماتے ہیں آیا رسول اللہ یہ وہی مکہ ہے جہاں مجھ پر ظلم کیا گیا ہے. آقا فرماتے ہیں اے بلال یاد کر یہ وہی مکہ ہے جس مکے کی سرزمین پر امیہ بلاتا تھا تو دوڑا ہوا جاتا تھا. آقا فرماتے ہیں بلال یاد کر یہی وہ مکہ ہے جس مکے کی سرزمین پر امیہ کا بیٹا بلاتا تھا تو دوڑا ہوا جاتا تھا. بلال فرماتے ہیں آیا رسول اللہ یہ وہی مکہ ہے جس مکے کی سرزمین پر مجھ پر ظلم کیا گیا ہے میں غلامی کی زندگی گزارا ہوں. آیا رسول اللہ یہ وہی مکہ ہے جس مکے کی سرزمین پر مجھے سجایا گیا ہے. آقا فرماتے ہیں اے بلال آج میں تجھے حکم دے رہا ہوں آج خانے کعبہ کی چھت پر چڑھ جا. آج خانے کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اللہ کے وحدانیت کا اعلان کر دے. اللہ کے ایک ہونے کا اعلان کر دے. اے مذہب اسلام کے ماننے والوں تم کو یہ پیغام عظیم کو چڑھانے کی بات ہو رہی ہے. آقا فرماتے ہیں اے بلال خانے کعبہ کی چھت پر چڑھ جا. آقا بلال ہاتھ کو جوڑ کر کہتے ہیں فدا کعبی و امی یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان. اے میرے آقا آج خانے کعبہ پر میں چڑھ گیا تو یہاں کے لوگ کیا کہیں گے؟ قریشی کیا کہیں گے؟ مطلبی کیا کہیں گے؟ ہاشمی کیا کہیں گے؟ یہاں کے بڑے بڑے امیر کیا کہیں گے؟ یہاں کے دولت مند کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ محمد کو اس غریب کے علاوہ کوئی اور نہ ملا تھا. مطلبی کو جواب دیتے, کسی قریشی کو جواب دیتے, کسی ہاشمی کو جواب دیتے. اتنا سننے کے بعد آقا کے چہرے پر تھوڑا سا غم آتا ہے اور محمد کے چہرے پر غم آئے. میرے محبوب کے حضور کے چہرے پر غم آئے. حضور کے رب کو کب گوارا ہو سکتا ہے؟ رب کو یہ کب گوارا ہو سکتا ہے میرا محبوب رنجیدہ ہو اور میرا محبوب رنجیدہ ہو رنجیدہ ہو. رب تعالیٰ جبرائیل امین کو بھیجتا ہے. جبرائیل سے کہتا ہے اے جبرائیل جاؤ میرے محبوب کے پاس اور کہو رنجیدہ نہ ہو اور رب کا پیغام سنا دو. اِنَّ أَكْرَمَكُمُ اللَّهَ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ اور فرما دو اے محبوب رنجیدہ نہ ہو. یہ مذہب اسلام ہے. مذہب اسلام یہاں دولت نہیں دیکھا جاتا ہے, یہاں جائیداد نہیں دیکھی جاتی ہے, یہاں منصب نہیں دیکھا جاتا ہے. یہاں اگر کوئی چیز دیکھی جاتی ہے تو رب کی بارگاہ میں متقی ہونا دیکھا جاتا ہے, رب کی بارگاہ میں مقبول ہونا دیکھا جاتا ہے, رب کی بارگاہ میں متقی اور پرہیزگار ہونا دیکھا جاتا ہے. حضرت علی فرماتے ہیں سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے. اللہ کون ہے سب سے زیادہ بہادر ابو بکر ہے. حضرت علی فرماتے ہیں جب جنگ بدر قائم ہوئی تھی, جنگ بدر جب قائم ہوئی, جنگ شروع ہونے والی تھی, تمام لوگ اپنا اسلحہ لے کر تیار ہوئے تھے. ہر کوئی جنگ کرنے کے لیے تیار تھا, ہر کوئی کافروں سے لڑنے کے لیے تیار تھا. جب بات آئی تھی کہ حضور کی رکھوالی کون کرے گا, حضور کے پاس کون کھڑا ہوگا, حضور کے سامنے کون کھڑا ہوگا, کیونکہ کفار مکہ حضور کے جان کے پیاسے ہوئے تھے, حضور کو قتل کرنا چاہتے تھے. یہ جب بات آئی کہ تمام صحابہ میں سے حضور کے پاس کون کھڑا ہوگا, حضور کی حفاظت کے لیے کون کھڑا ہوگا, حضرت علی فرماتے ہیں جب یہ بات آئی تھی تو کوئی سامنے نہ آیا تھا, کوئی آگے نہ بڑھا تھا. اگر حضور کی رکھوالی کرنے کے لیے کوئی آگے بڑھا تھا تو کوئی وہ اور نہیں تھا بلکہ ابو بکر تھے. اور ابو بکر نے حضور کی ایسے حفاظت کر رہے تھے کہ ایک میں دشمن حضور کے سامنے نہ آ سکا تھا. جب کوئی جدھر سے تیر آتا تھا حضرت ابو بکر صدیق اس طرف کھڑے ہو جاتے تھے. اگر بائیں سے تیر آتا تھا ابو بکر صدیق بائیں چلے جاتے تھے. اگر دائیں سے تیر آتا تھا ابو بکر اپنے سینے پہ لینے کے لیے دائیں چلے جاتے تھے. اگر پیچھے سے تیر آتا تھا تو حضور ابو بکر حضور کی حفاظت کے لیے پیچھے چلے جاتے تھے. گویا کہ اس وقت جب یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ابو بکر حضور کی حفاظت کون کرے گا, کوئی سامنے نہ آیا تھا. اگر کوئی آیا تو ذات ابو بکر کی. اللہ اکبر, ابو بکر کی وہ ذات ہے. کون ہے؟ ابو بکر کی ذات ہے. تو حضرت علی فرماتے ہیں ابو بکر سب سے بہادر ہے.
کون فرما رہے؟ حضرت علی فرما رہے. جو آج کے شیعہ حرام خور کتے ہیں وہ مسلمانوں میں جھگڑا لگانے کے لیے، مسلمانوں میں تفرقہ بازی پھیلانے کے لیے غلط عقیدہ بیان کرتے ہیں. اور یاد رکھنا مسلمانوں، یہ شیعہ حرام خور اتنے حرام خور ہیں، پیتے ہیں شراب، کرتے ہیں حرام خوری اور علی کا نام لیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ حرام خور تو علی کا کیا نام لے گا؟ ہم بریلوی مسلمان ہیں، ہم سنی مسلمان ہیں، ہمارا حق ہے کہ ہم علی کا نام لیں. اللہ اکبر، ہم علی کا نام لیں، ہم علی کا نام. تو کڑے پہن کر اگر علی علی کرتا ہے تو حضور، تو اگر علی کا ذکر کرتا ہے کڑا پہن کر اور جھگڑا لگانے کی بات کرتا ہے تو جا جہنم میں. ہم تو ابو بکر کی زبان میں حضرت علی کی تعریف کریں گے، حضرت علی کی زبان میں ابو بکر کی تعریف. کس کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے. حضرت ابو بکر کون ہے؟ کیا ابو بکر نے صرف مال کی حضور پر لٹایا تھا اور کچھ نہیں؟ کیا اپنی جان کو بچا کر رکھا تھا؟ تو جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو ہر وقت ابو بکر حضور کے لیے تیار رہا کرتے تھے. جنگ بدر ہے، حضرت ابو بکر کے ایک صاحبزادے کا نام عبد الرحمن. کیا نام ہے؟ عبد الرحمن. پورا مجمع بولے کیا نام ہے؟ عبد الرحمن نام ہے. جنگ بدر کا ابھی حضرت ابو بکر کے صاحبزادے جو عبد الرحمن وہ ایمان نہیں لے کے آئے، کافروں کی طرف سے عبد الرحمن لڑ رہے ہیں اور مذہب اسلام کی طرف سے ابو بکر نکلے ہوئے. میدان بدر ہے، جنگ بدر ہے، گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے. ادھر سے کفار قریش کی طرف سے، کافروں کی طرف سے حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبد الرحمن لڑ رہے ہیں. ادھر سے مسلمانوں کی طرف سے حضرت ابو بکر صدیق شامل ہیں. گھمسان کی لڑائی ہوتی ہے، جنگ گھمسان کی ہوتی ہے. جنگ ہونے کے بعد رب تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرماتا ہے. اور جب جنگ فتح ہو جاتی ہے کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو بکر کے لڑکے عبد الرحمن ایمان لے آتے ہیں. ایمان لانے کے بعد جب بیٹا اور باپ ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں ایک موقع پر، حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں اے میرے والد بزرگوار، اے میرے بیٹا، اے میرے والد صاحب، کل جو جنگ بدر قائم ہوئی تھی، جنگ کا میدان لگا ہوا تھا، آپ حضور کی طرف سے لڑ رہے تھے، مذہب اسلام کی حقانیت کی بقا کے لیے لڑ رہے تھے، اور میں کفار قریش کافروں کی طرف سے جنگ میں شامل ہوا تھا. لڑائی ہو رہی تھی، لڑائی ہو رہی تھی، لڑائی شروع تھی، لڑائی گھمسان کی ہو رہی تھی. ایک موقع اس لڑائی میں جنگ بدر میں یہ موقع پیش آیا تھا کہ میری تلوار آپ کے گردن تک چلی گئی تھی، میری یہ تلوار آپ کے گردن تک پہنچ گئی تھی، لیکن اس وقت میں نے آپ کو اپنا والی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. اس وقت میں نے آپ کو اپنا والی سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. اے میرے والد گرامی، آپ کے گردن تک میری تلوار پہنچ گئی تھی، لیکن میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا. اتنا سننے کے بعد حضرت صدیق اکبر کے چہرے پر جلال آ جاتا ہے. صدیق اکبر غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں، فرماتے ہیں اے بیٹا ابو بکر، خدا کی قسم، اس رب کائنات کی قسم، اس رب لمبے حل کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، کل میدان بدر میں اگر میری تلوار تیرے گردن تک آئی ہوتی تو تجھے میں اپنا بیٹا سمجھ کر نہ چھوڑ دیتا، تجھے میں اپنا رشتہ دار سمجھ کر نہ چھوڑ دیتا، تجھے میں اپنا خون سمجھ کر نہ چھوڑ دیتا، بلکہ حضور کا خطار ہونے کے ناطے، بلکہ مذہب اسلام کا خطار ہونے کے ناطے میری تلوار تیرے گردن کو جدا کر دیتی. اللہ اکبر، گردن کو جدا کر دیتی. کیوں نہ جدا کر دیتی؟ جو سینے میں عشق تھا. پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول، 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 بس. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ سب سے پہلے خلیفہ کون ہے؟ پورا مجمع بولے کون ہے؟ دوسرے خلیفہ حضرت عمر، تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ، چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم. اور یہ ترتیب کس مسلک میں ہے؟ مسلک اہل سنت والجماعت، معروف بھی مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے ہے نا؟ مانتے ہیں نا؟ الحمدللہ الحمدللہ. کون ابو بکر؟ جو سب کچھ حضور پر لٹا دیا.
جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور سے وفا کرتا ہے وہ ابو بکر، جو آقا حضرت بلال حبشی کو آزاد کروائے وہ ابو بکر، وہ ابو بکر، وہ ابو بکر، وہ ابو بکر، کون ہے وہ؟ ابو بکر کے احسانات، جس کا احسان دین پر ہے اس ذات کا نام ابو بکر۔ اب اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر۔ اگر ہم پوری زندگی ابو بکر کا نام لیتے ہیں تو ابو بکر کے احسان نہیں ختم ہو سکتے۔ اس ذات کا نام ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، اللہ اکبر۔ کون ابو بکر؟ ایک مرتبہ آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر یہ کہہ دیں، گلی گلی نگر نگر ابو بکر، ابو بکر۔